السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میری یوٹیوب چینل کا نام مسٹر زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں شے نمبر 4 کی تشریح کی طرف۔ شے نمبر 4 یہی ہے کہ تیرا سکہ روا کل جہاں میں ہوا، تیرا سکہ روا کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا۔ کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیری نگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سب سے پہلے الفاظ کے معنی کی طرف لیے چلتا ہوں۔ سکہ روا کے معنی ہے رواج پانا یا روب قائم کرنا یا حکم چلنا۔ کل جہاں یعنی تمام دنیا۔ عرب کے معنی یعنی عرب سرزمین، عرب کا خطہ، عرب کا علاقہ۔ عجم کے معنی غیر عرب یعنی وہ ممالک، وہ جگہ جو عرب کے نہ ہوں، یعنی عرب سے دور علاقے ہوں، دور ممالک ہو تو اس کو عجم کہتے ہیں۔ زیر نگی کے معنی ہے ماتحت، سبارڈینیٹ جس کو کہتے ہیں انگلش میں، زیر نگرانی۔ اس شعر کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی زمین و آسمان ہر جگہ قائم ہوئی، عرب عجم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتحت ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے۔ شعر نمبر 4 میں سید نفیس شاہ حسینی کہتے ہیں، اور وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر اور سردار و انبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی یعنی زمین و آسمان ہر جگہ قائم ہوئی۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا مقام اور مرتبہ کسی کو حاصل نہیں۔ آسمانوں میں فرشتوں کے سردار جبریل امین سے بھی آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز ہے۔ جبریل امین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور دربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت تمام عالمین کے لیے ہے اور تو دنیا تک کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حسن اخلاق اور سیرت اور کردار نے ساری دنیا کو مسخر کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو کا طریقہ کار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرین کلامی مثالی تھی۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنتا اس پر گویا سحر طاری ہو جاتا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا۔ سنگ دل سے سنگ دل دشمن کے دل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیریں کلامی یعنی جگہ بنا لے جاتی، گھر کر جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فصاحت اور بلاغت، عفو درگزر، سیرت اور کردار اور حسن اخلاق سے ساری دنیا کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ بقول شاعر، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا۔ جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ اور فتوحات کے نتیجے میں پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبضے میں آ گیا تھا، اور عجم کے بہت سے علاقے، کئی علاقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھی انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور فعل انسانیت کی فلاح اور کامیابی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشیں اور محبت، مہربانیاں
امیر و غریب، شاہ و گدا، اعلیٰ و ادنا، مسلم اور غیر مسلم سب کے لیے یکساں تھی۔ بقول شاعر، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوتی ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ بقول شاعر، نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے۔ نجاشی بھی خادم، بوذر بھی خادم، وہ سلطان شاہ و گدا بن کے آئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت حیران کن اخلاق سے نوازا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جو ساتھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے، ان کا نام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے صحابہ دیے تھے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ بشانہ ہر جنگ میں، ہر جہاد میں شریک ہوتے، اور وہ ہر لمحے، ہر گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہوتے، چاہے کوئی بھی موقع ہوتا۔ اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو ہوتے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارتے۔ اگر کسی جگہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ سنا ہے کہ جب کسی جگہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یعنی اپنا سر مبارک یعنی جھکا کے گزر جاتے، تو پھر وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی اس جگہ سے سر کو جھکا کے گزر جاتے، کیونکہ وہ سوچتے، وہ کہتے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے اس طرح گزرے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بات میں ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری زندگی ہے اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ یعنی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ریڈ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، غور سے پڑھیں۔ ہمارے پاس ایسی کتابیں ہونی چاہیے جن کی وجہ سے ہمارے ذہنوں پہ یہ بات بالکل عیاں ہو جائے، یہ بات بالکل ظاہر ہو جائے، اشکارا ہو جائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیسے گزاریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے۔ آج کل یہ جو مسلمان ہیں اتنے دکھ اور اتنی مشکلات کا سامنا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں نے بذات خود، ہم مسلمانوں نے، اس مسلمانوں میں میرا بھی نام آتا ہے، ہم مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام پر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزارنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ عمل پیرا ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم اپنے لیے نمونہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور ہم اس بات پہ سوچیں گے کہ جو ہم زندگی گزار رہے کیا ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہم تک پہنچے ہیں کیا ہم ان پہ کتنا عمل کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی میں اس وقت کون سا طریقہ ہے، ایسی کون سی گھڑی ہے جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ مجھ اور ہم سب کو گریبان میں جاننے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس بات پہ عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں ہم اپنی زندگی میں کیا کیا ایسی تبدیلیاں لے کے آ رہے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام پہ اگر ہم عمل پیرا نہیں ہو رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت جو خوبصورت طریقے ہیں اگر ان پہ ہم عمل پیرا نہیں ہو رہے تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایسی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ عمل پیرا ہو جائے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ جس طرح جواب شکوہ کا آخری شعر ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو نظم لکھی ہے جواب شکوہ، تو اس کا آخری شعر یہی ہے جواب شکوہ کا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جواب دیا جا رہا ہے، لیکن یہ جواب شکوہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے جو نظم لکھی تھی، اس سے پہلے شکوہ نظم لکھی تھی،
وہ شعر یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر تم لوگوں نے آپ وسلم کی زندگی سے وفا کیا، اگر تم لوگ وفا کرو گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اور یہ جہان کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے۔ مطلب یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ لوح تختی، قلم وہ قلم جس کے ذریعے سے عمل نامے لکھے جاتے ہیں، تقدیر لکھی جاتی ہے، قسمت لکھی جاتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا ہمارا ہو جائے تو پھر مطلب دکھ کس بات کی، غم کس بات کی، پریشانی کس بات کی، اداس رہنا تو پھر ہم تو چھوڑ دیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک میری چاہت اور ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے۔ اگر تو کرے گا وہ جو میری چاہت ہے تو میں تم کو عطا کر دوں گا وہ جو تیری چاہت ہے۔ بس اگر تم نے منہ موڑ دیا ان سے جو میری چاہت ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کروں گا وہ جو میری چاہت ہے، مطلب ہی نہیں میں تمہیں ذلیل کر دوں گا۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کے حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی میں اگر ہم 5 وقت نماز نہیں پڑھ رہے، تلاوت نہیں کر رہے، ذکر اذکار نہیں کر رہے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے پاس کتنی زندگی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا احساس ہی نہیں ہے، ایک ایک سیکنڈ ہمارا گزر رہا ہے، ایک ایک منٹ ہمارا گزر رہا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے، کبھی ہم نے کبھی تلاوت سننے کی کوشش کی ہے، کبھی ہم نے قرآن پاک کھول کر تلاوت کی ہے؟ اگر ہم نہیں کر رہے تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو لہٰذا ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جن کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ ایسے کام کی بنیاد، ایسی چیز کی بنیاد رکھنی چاہیے اگر ہم مر بھی جائیں تب بھی ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے۔ مطلب ہمیں مدرسے قائم کرنی چاہیے، ہمیں مسجدیں قائم کرنی چاہیے، ہمارے اخلاق ایسے ہونی چاہیے جن کی وجہ سے ہماری زندگی چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو بن جائے۔ لہٰذا ایک شعر کہتے ہیں رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بیکرا نہیں کرتے، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا ایک شعر ہے کہ ہیں لوگ وہیں جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ مطلب یعنی دنیا میں جہاں میں وہی لوگ اچھے جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اب اگر ہم ان لوگوں میں، ہماری مثال اگر ہم ان لوگوں میں شامل ہے جو دوسرے کو کام آتے ہیں تو پھر تو ہم اچھے نہیں شامل، ہم نہیں آتے کسی کے کام، کسی کا دکھ کا مذاق نہیں کر رہے، تو پھر تو ہم انسان نہیں ہیں، انسانیت کے دائرے سے تو باہر ہے۔ اور ہم ایک دوسرے کے مال کا مطلب یہ نہیں، ان کو ہمیں ہضم کرنے کی طرف نہیں جانا چاہیے، دوسرے کے مال کو نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ حلال کمائیں، حلال کھائیں۔ جب حلال کھائیں گے، حلال کمائیں گے تو ہماری زندگی میں بھی برکت ہوگی اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ جس طرح میں نے ایک عالم سے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی نماز، میں اس بندے کی دعا کیسے قبول کروں جس کا جامہ، جس کا کپڑا، جس کا لباس حرام کا، جس کی باڈی، جس کا گروتھ حرام کی کمائی سے ہوئی ہو، جس کا گروتھ ہوا ہو، جس کے پیٹ میں حرام کا نوالا پڑا ہو، حرام کا رزق مطلب وہ رزق پڑی ہوئی ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا جاتا ہے مسجد میں، وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ میری دعا قبول کر، میری دعا قبول کر، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسی دعا ایسے انسان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ہاں ایک بات یہ ہے، لیکن اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا جو گروتھ ہے یا ہم جو کھانا کھا رہے ہیں، جو ہمارے کپڑے ہیں یہ حلال سے ہیں، تو پھر اگر ہماری دعا اس وقت قبول نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے یعنی رکھتا ہے، سٹور کر کے رکھتا ہے۔ اور پھر میں نے یہ بھی سنا ہے علماء سے کہ جب ہماری دعائیں ساری دنیا میں قبول نہ ہو جائیں تو جب قیامت میں ہم چلے جائیں تو وہاں پہ وہ دعائیں جو ہماری قبول نہیں ہوئی تھی دنیا میں، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے بدلے ہمیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ جو ثواب دے گا، تو جو بندہ اگر وہ ثواب وہاں دیکھے گا، وہ نیکیاں دیکھے گا، تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی دنیا میں، اور ان ساری دعاؤں کا جو مطلب تحفہ ہے، جو ساری دعاؤں کی نیکیاں مطلب جو جمع ہوئی ہے، اگر یہ مجھے یہاں پہ مل جاتی اور میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو یہ بہت اچھا ہوتا۔ لیکن انسان نے تو دیکھا نہیں ہوتا۔ بہرحال ہمیں دنیا میں ایسے کام کرنی چاہیے جن کاموں کی وجہ سے
ہمارے پہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف سٹائل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت طریقے ہیں، ان طریقوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میری چینل کی جو ویڈیوز ہے اس کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اور اگر میرے چینل پہ آپ نئے آنے والوں کو میں موسٹ ویلکم کہتا ہوں۔ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ میری چینل کی ویڈیوز شیئر کریں، میرے چینل کی ویڈیو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کو دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب انسانوں کو اس دنیا سے کامل ایمان کے ساتھ رخصت فرمائے۔ اور جن گھروں کے اندر اگر کوئی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ سارے گھروں کے اندر ساری بیماری اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کو ہر قسم کی اچانک مہلک امراض سے، مصیبتوں سے، مشکلات سے، اچانک حادثات سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔